السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وَبِيَسِّرْ وَلَا تُعَسِّرْ وَتَمِّمْ بِالْخَيْرِ وَبِكَ نَسْتَعِينُ يَا فَتَّاحُ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا۔ چلیے آج ہم سورہ کوثر سورہ پڑھیں گے انشاءاللہ، اور یہ مکی صورت ہے اور اس کی تلاوت، قاعدے، لفظی معنی، تفسیر میں جائیں گے انشاءاللہ۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے قاعدے دیکھتے ہیں اس کے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اِنَّا، یہاں پر دیکھیے نون پہ شدہ، یہاں پر غنہ کرتے ہوئے مد اپلائی کریں گے، مد منفصل فاصلے والا مد ہے یہ، تو اس کو 2 الف کھینچیں گے۔ اِنَّا، اب یہاں پر حمزہ اور عین کو واضح کریں گے۔ اعطیناک الکوثر، اعطیناک الکوثر، یہاں پر عین نکالنا بہت ضروری ہے۔ انا اعطیناک الکوثر، یہاں پر یالین نرمی سے ادا کریں گے، نون کے اوپر کھڑا زبر ہے اس کو کھینچیں گے، کل لام پہ لینمر ہو رہا ہے، آواز جما کے رکھیں گے۔ کوثر، یہاں پر یہ نرمی سے ادا کریں گے، واولین، اور سر یہاں پر یہ پر ادا کریں گے۔ انا اعطیناک الکوثر فصلی، یہ صوت کو بہت ہی ہیوی پڑھیں گے۔ فصلی، فصلی لربک، یہ را پر رکھیں گے۔ ونہر، نون پہ پھر کیا ہو رہا ہے، لن عمر، ون نہیں کریں گے، ونہر، را کو پھر پر رکھیں گے۔ یہاں پر شدہ، نون پہ تشدید آیا ہے، غنہ کرتے ہوئے جلدی چھوڑیں گے، انا نہیں کریں گے، ان ایسے۔ شانی، شا میں الف مدہ، شانی اکا، اکا، یہاں پر ہوول، ہوئی، یہ ہا سینے سے نکالیں گے، ول لام پہ پھر توسط ہو رہا ہے، ہوول ابتر، یہاں پہ با پہ خلخلہ۔ چلیے اب تلاوت کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ سادہ سادہ پڑھی ہوں کیونکہ اگر ہم طرز نکالیں گے تو پورے حرکت کھینچے جاتے ہیں، تو اسی لیے کوشش کریں کہ سادہ پڑھنے کی کوشش کریں۔ چلیے اب لفظی معنوں پہ جاتے ہیں۔ انا، ان نون پہ یہ ہے نا، ان کے میننگ ہے، انا کے میننگ ہے بے شک، اور نا میں یہ ضمیر چھپا ہوا ہے ہم، انا بے شک ہم نے، اعطیناک عطا کیا، عطیہ کسے کہتے ہیں، تحفے کو کہتے ہیں نا عطیہ، تو یہ وہی ہے، عطا کیا، بے شک، یہ ہو گیا، عطا کیا ہم نے، کا آپ کو، ہم نے عطا کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ الکوثر، یہ کوثر کی میننگ ہے حوض، حوض کوثر، یہ آپ سمجھتے ہیں۔ فصلی، یہ فا تو پس ہے، اس کی میننگ صلی کہتے ہیں نا، صلی یعنی صلی، صلی یہ نماز پڑھنے کو کہتے ہیں، پس نماز پڑھیے، تو آپ نماز پڑھے یا پس آپ نماز پڑھے۔ لی کی میننگ ہے کے لیے، لی ربک، اپنے رب کے لیے، یہ کا حاضر کا صیغہ ہے۔ و اور ونحر، آپ قربانی دیجیے، نحر اس کا روٹ کیا ہے، نون ہا را، نحر یعنی آپ قربانی کرے، ان بے شک، شانی اکا، شانی یعنی دشمن، اکا یہ کا حاضر کا صیغہ ہے، شانی اکا،
آپ کا دشمن، ہوا یہ ضمیر ہے، ہوا الابتر، وہی ابتر ہے، دم کٹا ہے۔ چلیے اس کے بارے میں ہم جانتے ہیں، تفسیر کے بارے میں۔ بہت اچھا سورہ بھی ہے اور ایک دم چھوٹا سا مختصر سا ہے۔ الحمدللہ۔ تو آپ شروع کرتے ہیں اس کی تفسیر جاننے کے لیے۔ نکال لیتی ہوں۔ ہاں، یہ مکی صورت ہے، اس میں ایک رکوع ہے، مکی صورت ہے، اس میں ایک رکوع ہے، 3 آیت ہے۔ اس سورے کو اس کا دوسرا نام کیا ہے؟ سورہ نحل بھی ہے۔ یہ نحل یعنی نہر یعنی قربانی ذبح کرنا، سورہ نحر بھی ہے اس کا نام۔ اس شان نزول میں ایک روایت میں آتا ہے کہ جس شخص کی اولاد یا بیٹا مر جائے تو عرب میں اس کو ابتر کہا جاتا تھا، جیسے کہ اس کے معنی ہے جڑ کٹے کو کہا جاتا ہے۔ اس کی نسل ختم ہو گئی، ابتر یعنی اس کی نسل ختم ہو گئی۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے قاسم یا ابراہیم کا بچپن ہی میں انتقال ہو گیا تھا، تو کفار مکہ نے آپ کو ابتر فرمایا ہے، ابتر پکارنا شروع کر دیے، یعنی دم کٹا۔ اللہ اکبر، کیسا صبر کرے ہوں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ طعنہ دینے لگے۔ عائذ بن وائل کا ذکر آتا ہے کہ وہ اکثر کہتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مت کرو، وہ تو ابتر ہے، کہتا اللہ اکبر، اس کو ختم ہونے دو، یعنی اس کی نسل ہی ختم ہو جائے گی اگر وہ اس کا انتقال ہو گیا۔ اللہ اکبر، کیسے تکلیفیں یہ دیتے تھے۔ اس کا نام لینے والا کوئی باقی نہیں رہے گا، وہ اس کو لڑکا نہیں ہے، ایسا کہتے تھے۔ جب اس کا انتقال ہوگا تو کوئی اس کو یاد نہیں کرے گا، یہ بھی کہتا تھا وہ، کیونکہ عربوں کے یہاں بیٹا ایسی چیز تھی جن پر وہ بہت بھروسہ کرتے تھے، ناز کرتے تھے، غرور کرتے تھے، جنہیں شان و عزت کی چیز سمجھتے تھے۔ اس پر اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ سورت نازل فرمائی اور فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے، ہم نے آپ کو خیر کثیر دیا ہے، جنت کی ایک نہر حوض کوثر دیا ہے، اور پھر بعد میں یہ فرمایا اللہ تعالیٰ کہ نماز پڑھیے اور قربانی دیجیے۔ پوائنٹ یہ لینا ہے ہم کو یہ اس سے کہ روایت میں آتا ہے کہ معراج والی رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نہر کو دیکھا۔ جبریل علیہ السلام سے پوچھا یہ کون سی نہر ہے؟ تو جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ حوض کوثر ہے، اللہ نے آپ کو دی ہے، اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا، جس کے کنارے دراز گردن والے پرندے بیٹھے ہوں گے۔ سبحان اللہ، اس کی تفسیر یہ ہے۔ چلیے اب اس کے بارے میں ہم جانتے ہیں۔ ہاں، سورہ کوثر قرآن کریم کی 108ویں اور مکی صورتوں میں سے ہے، جو 30ویں پارے میں واقع ہے۔ یہ سورہ قرآن کا سب سے چھوٹا سورہ ہے اور اس سورے کو اس بنا پر کوثر کہا جاتا ہے کہ اس کی ابتدائی آیات میں اللہ تعالیٰ کی جانب سے اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کوثر عطا کرنے کا ذکر ہے، اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس عظیم نعمت کے شکرانے کے طور پر نماز پڑھنے اور قربانی دینے کا حکم دیا گیا ہے۔ چلیے اس کے بارے میں حدیث یہ لے لیں گے کہ حوض کوثر کیا ہے۔ محبوب خدا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، کوثر جنت میں ایک نہر ہے جس کے دونوں کنارے سونے کے ہیں اور وہ موتی اور یاقوت میں بہتی ہے۔ اس کی مٹی مشک سے زیادہ خوشبودار ہے اور اس کا پانی شہد سے زیادہ میٹھا ہے اور برف سے زیادہ سفید ہے۔ ترمذی کی حدیث ہے۔
اللہ سے گزارش ہے کہ خدا ہم سب مسلمانوں کو محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے آب کوثر پینا نصیب عطا فرمائیں، آمین آمین۔ سبق اتنا ہی ہے۔ سبحان اللہ بحمدی، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔